بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اللہ کا وہ پیغام رسا فرشتہ جس کی ایک جھلک کائنات کے رازوں کو عیا کر دے اور جس کی ہیبت سے زمین و آسمان لرز اٹھیں، جن کے 600 پر زمین کو ڈھانپ لیں اور جن کی طاقت قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 2 پروں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور ان کے 600 پر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا آقا کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک پر دنیا کے 1000 بڑے پہاڑوں پر گرے تو وہ پہاڑ کو حرکت دے دے۔ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی شکل بہت ہی خوبصورت ہے اور ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے جو آسمان کا 7واں درجہ ہے۔ فرشتہ جبرائیل ہر روز آسمان میں روشنی کے ایک دریا میں وضو کرتے ہیں اور جب وہ دریا سے باہر آتے ہیں تو اللہ ان کے پروں سے گرنے والے ہر قطرے سے 7000 مختلف فرشتے بناتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کے عظیم فرشتوں میں سے سب سے جلیل القدر ہستی کون سی ہے جن کے پروں کی وسعت زمین و آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، جن کی طاقت ایسی کہ قوموں کو ایک لمحے میں زمین و آسمان تک اٹھا لے جائیں؟ وہ فرشتہ جنہیں اللہ نے اپنے خاص پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے قریب رہنے والے وہ عظیم فرشتے ہیں جنہیں قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے 600 پروں کی وسعت ایسی ہے کہ اگر وہ کھل جائے تو پورا آسمان و زمین ان کے سائے میں چھپ جائے۔ ان کے ایک پر کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قوم لوط کو ان کے عذاب کے وقت زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور پھر ان کو واپس زمین پر پلٹ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی جبرائیل ہیں جو وحی لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس آتے رہے، جو پیغام الہی کو رسولوں تک پہنچانے والے ہیں؟ ان کے واقعات ایسے ہیں کہ انسان کا دل کانپ جائے اور روح جھنجھنا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان، ان کے واقعات اور ان کے حیران کن کارناموں کے بارے میں بتائیں گے۔ یقین جانیے ان کی عظمت کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی قدرت اور اس کے فرشتے کی شان کو سمجھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گی، آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے بارے میں ایسے رازوں سے روشناس کرائے گی جو شاید ہی پہلے کبھی آپ نے سنے۔ دوستو، آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وحی ڈالتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی آواز کے کلام الہی کو محسوس کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی وحی لے کر نہیں آئے بلکہ تمام انبیاء پر وحی کا نزول انہی کے ذریعے ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد ان سے بات چیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ طوفان نوح کے دوران اللہ کے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا پیغام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی خوشخبری ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کا کلام اپنی اصل حالت میں بغیر کسی کمی و بیشی کے تمام انبیاء تک پہنچے۔ اس ذمہ داری میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں انہیں امین کہا گیا ہے، یعنی امانت دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت غیر معمولی ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ کو سردی میں پسینہ آ جاتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی تکلیف محسوس ہوتی جیسے کسی بھاری بوجھ تلے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی اور وحی کی شدت کا یہ اثر اللہ کے کلام کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے نمایاں اور عظیم ذمہ داری تھی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی یہ خدمات قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ پیارے دوستو، رات کا سماں تھا، چاروں طرف سکون تھا اور مکے کی پہاڑیاں گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وقت غار حرا میں ایک شخص تنہا بیٹھا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے رب کی خاطر دنیا کے شور و غل سے دور ایک ایسی جگہ جہاں صرف سکون اور اللہ کی یاد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بن چکا تھا کہ آپ غار حرا میں وقت گزارتے۔ اس رات بھی آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچانک کچھ غیر معمولی سا ہوا۔ آپ نے محسوس کیا کہ غار میں نور بکھر گیا ہے۔ یہ نور عام روشنی کی طرح نہیں تھا، ایک الہی نور تھا جو ہر طرف پھیل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے جب نظریں اٹھائیں تو آپ کے سامنے ایک انتہائی جلیل القدر ہستی موجود تھی۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے عظیم فرشتے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جلال اور نورانی شخصیت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا گھبرا گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی نرمی اور محبت سے کہا، اقرا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنی محبت اور قوت سے کہا کہ اقرا بسمی پڑھیں، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ الفاظ اللہ کا پہلا کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتارا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ جب یہ منظر ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری تھا۔ یہ لمحہ اتنا عظیم اور غیر معمولی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ آپ جلدی سے غار سے باہر نکلے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے، گویا یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ وہ نورانی ہستی کہاں گئی، لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادر اڑائی اور محبت سے کہا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ پیارے دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی، جو دنیا میں اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید کے نزول کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے محبوب بندے کے درمیان ایک عظیم تعلق کا آغاز تھا۔ اس ملاقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ذمہ داری عطا کی گئی جو قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کرے گی۔ دوستو، یہ تو تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کے نزول کی تفصیل، جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا سب سے عظیم ذریعہ بنی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ صرف نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں تھا۔ ان کا کردار ہر دور کے انبیاء اور اللہ کے منتخب بندوں کے لیے اہم رہا ہے۔ اور اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے تاریخ میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کیا۔ واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا، جو اللہ کی قدرت و جلالت کا ایک شاندار مظہر ہے۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں اپنی عبادت کر رہی تھیں، اچانک ان کے سامنے ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ منظر عام ملاقاتوں جیسا نہیں تھا، یہ کچھ بہت خاص اور حیرت انگیز تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور جلالی شخصیت کھڑی ہے، جو ایک انسان کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فوراً چونک گئیں اور خوفزدہ ہو گئیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور پاکیزگی کا جذبہ غالب آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، جس کا ترجمہ ہے، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کا خاص پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ جس کا ترجمہ ہے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں۔ ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ بات تیرے رب نے کہی ہے اور یہ میرے لیے آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں زندگی کی وہ کرن پھونکی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ممکن ہوئی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ تھا جو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے تھا کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آزمائش بھی تھی۔ ایک پاک دامن اور عبادت گزار خاتون جو دنیا کی نظروں میں بے مثال تھی، ان پر ایک ایسا بیٹا اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا تھا جو کسی مرد کے ذریعے پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ مظاہرہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے نزدیک مزید مقام عطا کرنے والا تھا۔ اس بشارت کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو عملی طور پر دیکھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے لیے ایک نشانی اور اپنی رحمت کے طور پر بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام عورتوں میں بلند مقام عطا کیا اور وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ صرف ایک بشارت نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت، قدرت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظیم ذمہ داری کا ایک واضح مظہر تھا۔
حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار اور اللہ کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہمیں ایمان کی گہرائیوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ جب کچھ کرنا چاہے تو وہ کسی بھی ذریعے کا محتاج نہیں، وہ اپنی مخلوق کے لیے نشانیوں اور حکمت سے بھرپور فیصلے کرتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا عظیم اور ایمان افروز واقعہ۔ اب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا احوال بھی بتاتی ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم کو ختم کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے منتخب کیا۔ فرعون جو خدا سمجھ بیٹھا تھا کہ کسی بھی پیغام نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر اس اللہ کی توحید کا پیغام دو، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ترجمہ ہے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے پرعزم تھے۔ فرعون نے ان کے پیغام کو سن کر ان کا مذاق اڑایا، ان سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قوت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ پہلا معجزہ عصا کا سانپ بننے کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک زبردست سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کے درباری حیران رہ گئے۔ اور دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا اور جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ یہ دونوں معجزے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور اللہ کی حکمت کے تحت پیش کیے گئے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں اور انہیں لے کر دریائے نیل کی طرف نکل جائیں، فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اس کے غرور کو مٹانے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لمحے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل ان دونوں حصوں کے درمیان خشک راستے پر سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تو اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے گھوڑے کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ جیسے فرعون اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی، اللہ کے حکم سے دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور دریا نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فرعون سے گفتگو روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا اور اپنی موت کو قریب سے دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دی تاکہ وہ اللہ کے حضور جھوٹ الفاظ نہ کہہ سکے۔ یہ اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرعون کے غرور کے خلاف ایک فیصلہ کن عمل تھا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کردار ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ نہ صرف اللہ کے پیغام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتے رہے بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی موجودگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک روحانی طاقت اور اللہ کی مدد کا واضح نشان تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ، جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے نظام کی حکمت کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی جبرائیل علیہ السلام ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ کے حکم پر ان کے ساتھ رہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ معجزہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ایک اور مظہر تھا۔ دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے جنہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انجام دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد شامل تھی کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر روح پھونکنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس معجزے کو ممکن بنانے میں شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سب سے عظیم واقعہ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ طریقے سے آسمانوں پر لے جائیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ عظیم کارنامہ تھا جس نے اللہ کے نبی کو زمین پر ظلم سے محفوظ رکھا اور اللہ کی قدرت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق، جو اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے رہے، بلکہ ان کے معجزات اور ان کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کی، تاکہ قوم سوچے کہ یہ بت کو بھی نہیں بچا سکتے۔ جب یہ بات نمرود کے دربار تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایک عظیم الاؤ تیار کیا گیا جسے کئی دنوں تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ یہ آگ اتنی شدت کی ہو جائے کہ اس کے قریب بھی کوئی نہ جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنی کا استعمال کیا گیا، کیونکہ آگ اتنی شدت کی تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب جا کر انہیں پھینکنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اپنے عروج پر تھا، ان کے لبوں پر توکل اور یقین کے الفاظ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس دوران اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ابھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یقین اور توکل کی انتہا کو ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شان اور اللہ پر بے مثال بھروسے کا ثبوت ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کا یہ حکم پوری کائنات میں گونج اٹھا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ آگ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ اور سلامت بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک واضح حکم تھا اور انبیاء کے خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جو صبر و رضا کا مجسمہ تھے، فوراً جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا ہے اسے پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صاف آیت 102۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان منی میں پہنچے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹھی باندھ لی تاکہ باپ کے دل کی محبت اللہ کے حکم کے آڑے نہ آ سکے۔ یہ منظر فرشتوں کی دنیا میں بھی بے حد حیرت کا باعث تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، آسمان سے اللہ کے حکم کے تحت حضرت جبرائیل علیہ السلام برق رفتاری سے زمین کی طرف اترے۔ ان کے ہاتھ میں جنت کا ایک مینڈھا تھا جو اس عظیم قربانی کا نعم البدل تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، رک جائیے، اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی بے پایہ رحمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل ایمان کا اعلان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنتی مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ دوستو، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو اس عظیم موقع پر اللہ کا پیغام اور جنت کا مینڈھا لے آئے۔ ان کی برق رفتاری اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کا کردار اور اس موقع پر ان کی موجودگی اس واقعے کو مزید روح پرور بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر فرشتے صرف وحی پہنچانے والے نہیں تھے بلکہ عذاب کے نفاذ کے لیے بھی بھیجے گئے۔ ان کی طاقت، شان اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کی رفتار ایسی ہے کہ کائنات کے قوانین بھی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ قوم لوط کے ہولناک انجام کا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کی قوم نہایت گمراہ، ہم جنس پرستی اور جرائم پسند تھی۔ جرائم ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توبہ کرنے کو کہا، مگر وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے۔ ان کی بے حیائی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ مسافروں کو پکڑ کر ان سے زبردستی قبی فعل کرتے تھے اور کسی بھی قسم کی ندامت محسوس نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم نے ان فرشتوں پر بھی دست درازی کی کوشش کی۔ جب قوم لوط کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی شان اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کے آغاز میں سب سے پہلے قوم کی بینائی چھین لی۔
جب وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا۔ یہ ان کا پہلا انتباہ تھا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کے اس خطے کو جہاں قوم لوط آباد تھی اپنے پروں کی طاقت سے اٹھایا، جو شہر زمین سے الگ ہو کر آسمان تک بلند ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان میں موجود فرشتے ان لوگوں کی چیخ و پکار اور ان کے جانوروں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کو الٹا پلٹ دیا۔ ان کے پروں کی طاقت ایسی تھی کہ اس پورے علاقے کو زمین سے الگ کرنا اور آسمان تک لے کے جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اس عمل کے دوران زمین کے قوانین جیسے کشش ثقل اور جغرافیائی استحکام سب اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے۔ یہ عذاب ہی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آسمان سے سخت پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر پر اسی شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے وہ پتھر لگنا تھا، اور اس کے ذریعے قوم کے ہر فرد کو فنا کر دیا گیا۔ دوستو، قوم لوط کی ہلاکت کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دکھایا گیا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کائنات کے تمام قوانین معطل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اپنی بے مثال طاقت سے اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر اسلام کا پہلا فیصلہ کن وہ معرکہ جس میں اللہ کی مدد اپنے کامل جلال کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ یہ جنگ نہ صرف انسانی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے، بلکہ اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ایسی تھی کہ اس پورے علاقے کو زمین سے الگ کرنا اور آسمان تک لے کے جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اس عمل کے دوران زمین کے قوانین جیسے کشش ثقل اور جغرافیائی استحکام سب اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے۔ یہ عذاب ہی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آسمان سے سخت پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر پر اسی شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے وہ پتھر لگنا تھا، اور اس کے ذریعے قوم کے ہر فرد کو فنا کر دیا گیا۔ دوستو، قوم لوط کی ہلاکت کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دکھایا گیا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کائنات کے تمام قوانین معطل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اپنی بے مثال طاقت سے اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر اسلام کا پہلا فیصلہ کن وہ معرکہ جس میں اللہ کی مدد اپنے کامل جلال کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ یہ جنگ نہ صرف انسانی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے، بلکہ اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بے مثال نصرت کا مظہر بھی ہے۔ 313 مسلمان محدود وسائل کے ساتھ 1000 کے لشکر کے خلاف میدان میں اترے۔ ان کے پاس چند گھوڑے، تلواریں اور اونٹ تھے۔ اس کے برعکس قریش کی فوج مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان، توکل اور اللہ کی مدد ہی مسلمانوں کا سہارا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے اپنی مدد حاصل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار مکمل جنگی لباس میں بدر کے میدان میں نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ آنے والے فرشتے بھی اللہ کے حکم پر میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھی فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں دہشت ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے لشکر نے دشمن کے صفوں میں ایسی ہلچل مچائی کہ کافر خوف سے کانپ اٹھے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف اللہ کے پیغام رساں ہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے نصرت کا ذریعہ بھی ہیں۔ ان کی آمد نے یہ ثابت کر دیا کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مومن کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس طرح پیارے دوستو، معراج کی رات جو تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم اور پراسرار رات ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اپنی قربت سے سرفراز کرنا چاہا تو اس مبارک سفر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رہنما مقرر کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا اور اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس تک لے گئے۔ راستے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور آپ کو کائنات کے کئی راز اور نشانیاں دکھائیں۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آسمانوں کی سیر کرواتے رہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس مقام سے آگے میرا سفر ممکن نہیں۔ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔
یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی حدوں کو تسلیم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے روانہ کیا۔ یہ ان کی عاجزی اور اللہ کے حکم کی کامل اطاعت کا بہترین نمونہ تھی۔ قیامت کا دن، جس دن کائنات کے تمام راز کھل جائیں گے اور ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی اور کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرش کے قریب موجود ہوں گے۔ ان کا کام اللہ کے حکم کے تحت فیصلوں کا اعلان کرنا اور مومنوں کی کامیابی کی خوشخبری دینا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کی رہنمائی کریں گے جو اعمال نامے تقسیم کریں گے۔ ان کے ذریعے ہی معاون اور کافر کو ان کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار قیامت کے دن کی ابتدا میں بھی شامل ہوگا، جہاں وہ اللہ کے حکم کے تحت دیگر فرشتوں کے ساتھ سور پھونکنے اور کائنات کے نظام کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ کو مکمل پروف کے ساتھ مختلف مذاہب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ بتاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر فرشتے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بے پناہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اسلام میں انہیں روح الامین اور روح القدس کے القاب سے نوازا گیا ہے، جو ان کی پاکیزگی اور صداقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ شورى۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے 600 پروں کی وسعت آسمان و زمین کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور قرآن کے نزول سمیت دیگر انبیاء تک وحی پہنچانے کا شرف انہیں عطا ہوا۔ یہودیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طاقت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، جنہوں نے حضرت دانیہ علیہ السلام کے خوابوں کی تعمیر کی اور بنی اسرائیل کو اللہ کے پیغامات پہنچائے۔ تلمود نے انہیں جنگجو فرشتے کے طور پر یاد کیا گیا، جو اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ عیسائیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشارت دینے والے فرشتے کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی۔ تینوں مذاہب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے قریبی اور پاکیزہ فرشتے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو اللہ کے پیغامات کو نازل کرنے اور اس کی مرضی کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زندگی کے یہ ایمان افروز واقعات ہمیں اللہ کی قدرت، اس کے نظام کی باریکی اور اس کے منتخب بندوں کی عظمت کا شعور دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانا اور ان کے بیٹے کی قربانی کے موقع پر اللہ کی حکمت کو ظاہر کرنا، یہ سب واقعات نہ صرف اللہ کی بے پناہ قدرت کے مظاہر ہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت، عاجزی اور فرما برداری کا نمونہ بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو اپنے رب کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ قرآن مجید میں ان کی صفات کو یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ فرما بردار اور امانت دار ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے اور اس کے حکم کی پیروی کریں گے تو یقیناً ہم بھی اللہ کی مدد اور اس کے قرب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور ان کے ایمان افروز واقعات کی تفصیل۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔